بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج ہم آپ کو ایک ایسا کرشماتی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی غائبی مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ کوئی کہانی یا سنی سنائی بات نہیں، بلکہ قرآن مجید کی جلالی آیت کا خاص عمل ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل اور دل کی سچائی کے ساتھ پڑھا جائے۔ دوستو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں ہر لفظ، ہر آیت شفا، برکت اور طاقت ہے۔ بہت سے لوگ پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی دشمن کا خوف، کبھی بیماری یا کاروبار کے مسائل۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یعنی اگر اللہ کوئی نقصان پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ ایسے ہی وقت میں یہ عمل اللہ کے حکم سے آپ کے لیے ڈھال بنے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی غائبی مدد کہاں سے اور کیسے آتی ہے۔ سب سے پہلے نماز عصر باجماعت یا انفرادی طور پر ادا کریں۔ نماز کے بعد باوضو حالت میں ایک جگہ پرسکون بیٹھ جائیں۔ اب قرآن پاک کی یہ جلالی آیت کریمہ پڑھیں۔ اس آیت کو 21 مرتبہ دل کی گہرائی سے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی حاجت، اپنی مشکل اور اپنی پریشانی کے حل کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں، یہ وہی دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ سلامت نجات عطا فرمائی۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، جب بھی کوئی بندہ اس آیت کو دل کی سچائی سے پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، دشمن ناکام ہوتے ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ آپ بھی یقین کے ساتھ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، ہماری مشکلات آسان کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ سب اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ کی مدد محض زبان سے مانگنے سے نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے ایمان، تقوی، صبر، دعا، ذکر، نیکی اور اتحاد جیسے اعمال اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ دنیا و آخرت میں اس کے ساتھ اپنی نصرت اور غائبی مدد فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، مختصر زندگی ہے، اللہ کے راستے پر چلو، زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔